اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے آج کے درس میں سورہ بقرہ میں بیان کردہ 5 ایسے واقعات کہ جو حیات بعد الممات پر دلالت کرتے ہیں اور جو واقعی معجزات ہیں، اور یہ واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت عرصہ پہلے جو ہے یہ واقع ہوئی ہے۔ ان میں سے 2 کا تو بہت کلیئرلی تعلق ہے اہل کتاب کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے عہد رسالت کے ساتھ، اور 2 کا تعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور 1 کا تعلق کلیئرلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ جو 5 مقامات ہیں سورہ بقرہ کے اندر، جن میں حیات بعد الممات کہ یہ سچے واقعات بیان کی گئے ہیں، اس میں پہلا جو واقعہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ پھر جس وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، وہ واقعہ جو ہے آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ وہ آیت نمبر 243 کے اندر ہے، اور پھر چوتھا واقعہ جو ہے وہ 259 یعنی 259 میں ہے، اور آخری واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے حیات البعد الممات کا، وہ 260 کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ یہ 5 واقعات سورہ بقرہ کے اندر کیوں اکٹھی کی گئے۔ بظاہر ہمیں کوئی حکمت تو بتائی نہیں گئی ہے، لیکن غور و فکر کرنے سے بہت سی حکمتیں اور عبرتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 منتخب اور بااثر اور جو کریم تھی ان کی قوم کی، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر لے گئے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے 30 دن کے چلے کے لیے، اور پھر اس کے اندر 10 راتیں اور بڑھائی گئیں، تو جب وہ 40 دن کے بعد واپس وہ لوٹتے ہیں تو ان کی قوم جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیتی ہے۔ ان کی قوم میں ایک صاحب تھے سامری، اور انہوں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے وہ نظر تو نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے دماغ میں کوئی بات آئی، تو اس نے گھوڑوں کی چاپ سے جو مٹی تھی، گرد و غبار تھا، اس کو اس نے اکٹھا کیا، اور پھر
موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے کوہ طور پر، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنے تمام سونے چاندی کے جو زیورات ہیں وہ اکٹھے کریں، اور اس کو انہوں نے بچڑی کی شکل میں بنایا، اور اس کے اندر وہ جو خاک تھی جو فرشتے کے جو سوار تھے جس گھوڑے کے اوپر، اس کی پاؤں کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ جو ہوئے تھا، اس کو ان کے اندر ڈالا، تو اس سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں جو ہے آنے لگی، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، وہاں جانے کی بجائے یہاں پر آپ کا جو ہے وہ یہ خدا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توحید پرست قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے سے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ تمام کے تمام، یوسف علیہ السلام تو توحید کی دعوت دیتے تھے، تو ان کے اندر یہ جو بت پرستی ہے اور بچڑے کو معبود بنانے کی، یہ ان کے اندر یہ بات کیسے آئی؟ تو اس کی ایک وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فرعون کی غلامی میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والدین وہاں چلے گئے، جو 400 سال انہوں نے غلامی میں گزارے، اور جب کوئی قوم کسی قوم کی غلام ہوتی ہے تو کرتی ہوئی یا نہ کرتی ہوئی یہ بعض ٹریڈیشنز، بعض عقائد، بعض رسومات جو ہیں وہ مغلوب قوم، مفتوح قوم، تابع قوم ان کی سمجھتی ہوئی ہے یا انکانشیسلی وہ لے لیتی ہے اس سے۔ تو چونکہ فرعون کی قوم کے اندر بت پرستی جو ہے وہ بہت تھی، تو یہ ایک لحاظ سے وہ ریمنٹس تھے اس سویلائزیشن کے، اس کلچر کے، کہ ان کے اندر آ گئے تھے، تو یہ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ ان کو کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ وہ بچڑے کو خدا بنائے۔ اینی وے، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کی قوم نے چونکہ بچڑے کو خدا بنایا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں بس۔ تو ایک روایت میں ہے کہ تمام قوم اس کے اندر شامل نہیں تھی، کچھ لوگ جو تھے وہ اس کے اندر مبتلا نہیں تھے، تو ان کو کہا گیا کہ وہ ان لوگوں کو ماریں جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، اور پھر فرمایا کہ تمہاری توبہ جو ہے اس طرح قبول ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلی 2 آیتوں میں بیان کر دیا کہ جب تم ایک دوسرے کو قتل کر لو گے، مار ڈالو گے، تو پھر تمہاری توبہ جو ہے قبول ہوگی، اور پھر فرمایا فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب طریقہ تھا اس قوم کی توبہ کو قبول کرنے کا۔ حالانکہ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو ودرا کر لے اور کلمہ توحید پڑھ لے، تو وہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے، موحد ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا جرم جو تھا بینگ موحد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے، رسالت کے علمبردار ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی توبہ اور معافی کا ذریعہ یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تو یہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کے 70 جو بہترین افراد ہیں ان کو لے کر اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے، اور کوہ طور پر جب ان کو لے گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اے موسیٰ، کیا ہم وہ کلام سن سکتے ہیں جو آپ کے درمیان اور رب کے درمیان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک خاص قسم کے بادل ان کو کور کر لیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے چہرے پر ایک ایسا نور ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے انسان یا کوئی مخلوق ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا،
تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا وقت آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ خاص بادلوں نے کور کرنا شروع کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ تو وہاں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کو سن سکیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعلیم عطا فرمائی کہ آپ نے کون سی چیزیں کرنی ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے۔ تو اس اثناء میں ان لوگوں نے ایک اور گستاخی کا ارتکاب کیا، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس مقام پر تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم کلیئرلی نہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانیں گے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی گستاخی تھی، اور یہ گستاخی اس لیے بھی بڑی تھی کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک ذاتی واقعہ ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب وہ چلہ کاٹنے گئے تو اللہ سے کلام کیا، تو درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر آپ یہ پہاڑ کو جب دیکھیں گے اور یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ جو تھا وہ پاش پاش ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ان کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، انسان کی جب بدبختی آتی ہے تو تمام حدود کو، رکاوٹوں کو انسان جو ہے وہ پار کر لیتا ہے، اور کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا لحاظ رکھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا ان کی اس گستاخی پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ۔ اب صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی جھٹکے کو، اور یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں، اور یہ عذاب پہلی قوموں پر بھی آئے تھے۔ تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جھٹکے کے نتیجے میں جو موت واقع ہو سکتی ہے وہ سڈنلی نہیں دی، بلکہ اس طرح کہ وہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ یکے بعد دیگرے وہ مر رہے ہیں، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگے کہ یا اللہ، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا کہ یہ 70 آدمی جن کو آپ نے ہلاک کر دیا ہے، اگر آپ نے ہمیں ہلاک ہی کرنا تھا تو یہاں آنے سے پہلے کر دیتے، اب میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں گا کہ وہ 70 آدمی کہاں گے، اور میری بات پہ وہ یقین بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو زندہ فرمایا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں ریزریکٹ کیا۔ یہ جو بعث ہے نا، با عین ثا، اس کو کہتے ہیں ریزریکشن، والبعث بعد الموت، جو ہم اپنے ایمان کے کلمے میں پڑھتے ہیں کہ موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کو، ریزریکشن کو با عین ثا، یہ اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ، اور پھر موت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جو ہے وہ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو جو قبول فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موت
جو ان پہ طاری ہو چکی تھی، اس اللہ کے فیصلے کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے ٹالنے میں جو درخواست کی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی، جو کہ امپاسبل ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قضا جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ڈکری آرڈیننس جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے قضائے مبرم۔ ایک جو قضائے مبرم ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت، کسی پیغمبر کی دعا وہ اس کو نہیں ٹال سکتی، وہ قضائے مبرم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ہے قضائے معلق، میم عین لام قاف، یعنی وہ ڈکری جو سسپینڈڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو چاہیں تو بندوں کی دعاؤں سے، پیغمبروں کی دعاؤں سے، بندوں کے نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالی اس قضا کو وہ تبدیل فرما سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر جو موت واقع ہوئی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹال دیا اور ان کو دوبارہ وہ زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ دیکھیں کہ بنو اسرائیل کی کتابوں کے اندر اس کو ہونا چاہیے، ان کے پیغمبروں نے ان کو بتایا ہوگا۔ اور یہ واقعہ اور اسی طریقے سے دیگر جو واقعات جو میں نے آپ کے سامنے فہرست بتائی ہے، ان کی حکمت یہ نظر آتی ہے، بہت ساری حکمتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری ایک خوبصورت بات اور حکمت جو یہاں نظر آ رہی ہے، وہ دلالت کرتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر بہت سارے دلائل ہیں۔ یہ دلیل اس لحاظ سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی سو سال پہلے یہ واقعات رونما ہوئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک امی انسان سینکڑوں سال بعد میں واقعات وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے؟ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو خبریں تھیں، جو واقعات تھے، اور ان کی بڑی تفصیل قرآن کے اندر وہ بیان کی گئی ہے۔ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور یہ واقعہ رشتے دوسری واقعات ہیں وہ جو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلالت کرتی ہے وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دی گئے تھے اس زمانے میں جادو تھے، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور اس طرح کی چیزیں جو عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو معاملہ تھا احیاء الموتى، مردوں کو زندہ کرنے کا، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعبیر رویا تھا، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب جو تھے اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح و بلیغ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فصاحت اور بلاغت سے بھر کے بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو کلام ہے اس کے اندر کسی نے آج تک نہ تو قرآن میں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی نے کوئی فالٹ نکالا ہے، کوئی عیب۔ تو یہ جو واقعات ہیں جس فصاحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں،
یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے سوچنے کی کہ یہ واقعات خاص طور پر سورہ بقرہ کے اندر کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ مکی زندگی میں لائف آفٹر ڈیتھ اور اللہ کی توحید پر ایمان جو ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں پر جب مسلمان مدنی زندگی آتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، تو ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اہل کتاب کے ساتھ، اور اہل کتاب کی یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں، ایک تو ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ یہ کس ٹائپ کی مخلوق تھی جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کی، اور پھر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے یہ لوگ پہلے سے پریڈیسیسر تھے، انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور آپ نے وہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت کی جو ہے ایسے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں کہ جب سورہ حجرات نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز نہ اٹھاؤ، تو وہ جا کے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ میں تو منافق، میں تو کافر ہو گیا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہوں۔ وہ بڑے خطیب تھے، بڑے اچھے اوریٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں تو ایمان سے نکل گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو بلائیں، اس کو کہیں کہ تم مسلمان ہو، نہ صرف مسلمان ہو بلکہ تم جنتی بھی ہو۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے اس واقعے میں اور اس کے علاوہ بھی واقعات میں کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو تھی وہ ہوگی، وہ اسپریچول نہیں ہوگی، وہ فزیکل اور اسپریچول دونوں ہوگی۔ اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے اور دوسرے واقعات کے اندر بھی، اور اس کے اندر توڑ ہے عربوں کے اس گمان کا کہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں جواب ملتا ہے آلسو کن لوگوں کا کہ جو ری انکارنیشن میں بلیو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تناسخ الارواح ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہزاروں سال کے بعد وہ جو انسان ہے وہ اتنا اسپریچولی ہائی ہو جائے کہ گیٹ یونائٹڈ ود گاڈ، دین تو ان کی روح جو ہے وہ اللہ کی روح میں نعوذ باللہ حلول کر جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاں لائف آفٹر ڈیتھ کا جو کنسپٹ جنت اور دوزخ کا ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ بتایا۔ اور تیسری اہم بات مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے اوپر بہت ایمفسائز کیا گیا، اس لیے کہ ایمان بالرسالہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب بے شک اہم بلیفز ہیں، لیکن یہ جو دو بلیف ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانا اور آخرت کے اوپر ایمان لانا، اس کے بہت بڑے جو ہے نتائج ہیں، اور انسان گناہوں سے اگر بچنا چاہے تو یہ دو عقیدے انسان کو بچا سکتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی مثالیں بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے جو پڑوسی ہے اس کے اوپر اس کا احترام کرے، یا یکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا خیال کرے۔ یعنی یہ حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک مہمان آتا ہے، وہ مسافر ہوتا ہے اور اس کو شیلٹر کی اور ہاسپٹیلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ اس کی خدمت کریں گے، تو یہ عقیدہ آخرت کے ساتھ تعلق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے ایسی جگہ پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، ایسے ٹیبل پہ دسترخوان پہ نہیں کھانا چاہیے جس کے اندر شراب سرو ہو رہی ہے۔ تو یہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا
اہم عقیدہ ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر، کہ جس کے اندر آ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے آ، کہ یہ سورہ کا نام جو ہے بقرہ دیا گیا۔ آیت نمبر 72 میں فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو واقعہ ہے بقرہ کا، گائے کا، وہ پہلے بیان کر دیا، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بعد میں بیان کیا۔ تو اس میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر تم کیا کرنے لگے؟ لیت و لات کرنے لگے، بہانے تراشنے لگے، اور صحیح جو قاتل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنے تھے، اور ایک دوسرے پر بلیم کرنے لگے۔ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہوا یہ کہ ایک صاحب کے کزن تھے، اور ان کو لالچ ہو گئی ان کی جائیداد کے اوپر، بہت بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد اس کی جو میراث ہوگی جائیداد کے اوپر میں قبضہ کر لوں گا، اور قتل کا الزام کسی اور پہ ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ظاہر کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپانا چاہے اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے ویسے، کہ انسان جو ہے جرم کو تسلیم کرنے سے بھاگنا چاہتا ہے، اور کئی بہانے جو ہے وہ بناتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، اور تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے یہ مردے کے جو ہے نا اس قاتل کو؟ تو طرح طرح کی انہوں نے بیچ میں سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، اس کی اسکیل کیسے چاہیے، اس کی عمر کیسے ہونی چاہیے۔ آخر میں وہ تمام جو سوالات انہوں نے کیے ان کے جوابات ان کو دے دیے گئے۔ پھر جب اتنی اسپیسیفیکیشن ہو گئی تو ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ یہ مخصوص گائے کہاں سے وہ حاصل کریں۔ تو وہ مخصوص گائے بھی ایک ایسے صاحب کے پاس تھی کہ جو یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کھولی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو سونے سے بھرنا اور وہ مجھے دے دینا اسے۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے جو جس کو ذبح کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ ٹکڑا جو ہے وہ مردے کے اوپر مارے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ وہ زبان تھی، یا وہ ران کا حصہ تھا، یا وہ بازو تھا، یا جو بھی تھا، بہرحال اس میں ہم ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اور یہ اسرائیلیات کے ساتھ تعلق ہوتی ہیں، یعنی ہمیں ان پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تو جب اس مردے کے اوپر انہوں نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کو ٹچ کیا، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے اس کا نام بتا دیا۔ اب اس واقعے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو ان کی جو ہٹ درمی ہے اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے کہ دے کین ناٹ اسکیپ فرام دیٹ ون۔ دوسری، اس قوم کی نیچر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ایویڈ کرنے کی کتنی کوششیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ انسان کی نیچر ہے۔ آج بھی انسان جرم کرتے ہیں تو جرم چھپانے کے لیے انسان اور جھوٹ بولتا ہے اور ہیلے بہانے بناتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔
تیسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھو گائے تو ذبح ہو گئی ہے، گائے زندہ بھی نہیں ہے، مردہ گائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اس کے ایک ٹکڑے سے اس مردہ انسان کو اس کے اوپر لگایا گیا تو وہ مردہ انسان زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی روح جو ہے وہ واپس چلی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرتیں ہیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہٹ درمی نہ کریں۔ اس طرح سورہ بقرہ میں ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے، ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا اے مسلمانوں تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ تو آج ان 5 واقعات میں سے یہ جو ہیں 2 کا ہم نے ذکر کیا ہے، تیسرا جو واقعہ ہے وہ ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ اپنے آبادی سے باہر نکل گئے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے دوچار کر دیا، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں بھی ایک روایت ہے کہ ایک پیغمبر کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور چوتھا جو واقعہ ہے وہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اکثر روایت میں کہ وہ ایک بستی سے گزرے تھے، اور وہ بستی بیت المقدس کی تھی جس کو بخت نصر نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ تو وہ وہاں سے جب گزرے تو انہوں نے تعجب کے حال میں پوچھا کہ یہ دوبارہ یہ بستی جو اتنی تباہ و برباد ہو چکی ہے، انا یحیی اللہ حاضی بعد موتہا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا گا کرے گا؟ تو ان کو 100 سال کی موت اللہ تعالیٰ نے طاری کی اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اور پانچویں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ پوچھا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ بتائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوشچن نہیں کیا اللہ کی پاور پر اور اس ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پوچھا کیف تحیی الموتیٰ۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ جب زندگی عطا فرمائی تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا، لیکن جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کو عین الیقین جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ 5 واقعات ہیں جن میں بہت ساری حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان بالآخرت کو مضبوط بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔